یا سنم یا سنم یا سنم، اس کی زبان پھسل گئی، زبان پر آ گیا یا سمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا الہ العالمین، یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو اپنے صنم کو پکار رہا تھا، بت کو پکار رہا تھا، اس کی زبان پھسل گئی، اس کی زبان پر اچانک یا صنم کی بجائے یا سمد آ گیا۔ آپ کا نام لینا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ اپنے بت کو پکار رہا تھا، لیکن اس نے اپنے بت کو پکارا، اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا، اس نے سچے خدا کو پکارا، میری طرف سے بھی کوئی جواب نہ جائے، تو دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ اسی لیے میں نے کہا لبیک عبدی لبیک عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، وہ ایسا نوازنے والا ہے، ایسا نوازنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا بالکل سچا واقعہ، بالکل سچا واقعہ۔ میرٹھ میں ایک نوجوان جس نے ساری زندگی خرافات میں گزار دی، 8 کی کھاٹ کی 360 کی ٹھاٹ کی، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہم نے نماز کو محدود کر دیا نا، 8 کی یعنی جمعے کے دن، گھاٹ کی جنازے کی، ٹھاٹ کی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، 360 کی عیدین کی نماز پڑھ رہا۔ اس نوجوان نے تو 8 کی گھاٹ کی ٹھاٹ کی 360 کی کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھی حضرات پہنچ جاتے ہیں، تبلیغی حضرات پہنچ جاتے ہیں، الحمدللہ اس کی خوشامد کی، منت کی، سماجت کی پہلوان، آج آپ کو ہمارے ساتھ میں مسجد میں چلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے قلب میں بات ڈال دی، وہ اٹھ کر کے اپنی دکان سے آ جاتا ہے، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد آنسو بہاتا ہے اور رو کر عرض کرتا ہے میرے پروردگار، میں نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے گھر میں آ سکوں، تجھے چہرہ دکھا سکوں، تجھے منہ دکھا سکوں، آ رہا ہوں تیرے گھر میں، تو مجھے قبول کر لینا۔ نوجوان کو اندر لاتے ہیں، وضو بنانا بھی نہیں جانتا تھا، وضو میں اس کو بنوایا گیا، سنتوں کی نیت بنوا دی گئی، اس سے کہا گیا ہم اللہ اکبر کہیں گے، رکوع کر لینا، اللہ اکبر کہیں گے، سجدہ کر لینا۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا، رکوع کیا، اور رکوع کے بعد کہا اللہ اکبر، سجدے میں چلا جاتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ نوجوانوں نے سوچا شاید مذاق کر رہا ہے، اس کو جب ہلا جلا کر دیکھتے ہیں تو اس نوجوان کی روح سجدے میں پرواز کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نوازنے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے، اس کے نوازنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے لگ لپٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اس کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں کی رونق نہیں، اپنے گھروں کی رونق تو ہم ہیں ہی، اللہ کے گھر کی رونق بھی 5 وقت ہمیں بننا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری دینا ہے، تب جا کر کے ہماری دنیا اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کرتے ہوئے انشاءاللہ بناتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے متولی صاحب آپ حضرات سے کچھ خطاب فرمائیں گے، آئیے متولی صاحب تشریف